बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अतवार का दिन और शाम की चाय इसे हमेशा से पसंद थे। सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होती, चाय और असने के साथ गपशप होती। टीवी प्रोग्राम्स पर तबसरे, मंडे संडे मैगज़ीन और सियासी कॉलम्स पर अब्बू के साथ बहस। अब तो सब कुछ ख्वाबी लगने लगा था, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद घर में खुशी का एहसास जागा था। शायद 6 माह बाद या 8 माह बाद। फ़राह ने सोचने की कोशिश की। फ़राह आपी, क्या आज की तारीख में चाय मिल सकती है? मास ने शौक़ी से पुकारा। अब्बू की वफ़ात के कितने माह बाद इसने यूँ मुझे आवाज़ दी है। फ़राह बर्तन सेट करते हुए सोचने लगी। गरम पकौड़े, रोल्स और पिज़्ज़ा, वाह मज़ा आ गया। अपी कसम से। मास का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अब्बू की वफ़ात के बाद आज लाउंज में चहल पहल से मनूस ज़िंदगी का एहसास जागा था, और इसमें शऊरी कोशिश यानी मास की थी। इसने कहा था कि आज शाम को वो एक सरप्राइज़ देगा। शाम की चाय इसकी तरफ से है। एक खुशगवार शाम का अख्ताम हुआ चाहता था। अम्मी, मैं घर बेचकर बाहर जा रहा हूँ। मास ने अपनी खुशी का राज उगल ही दिया। सबको दचका लगा था। इस दचके से सबसे पहले अम्मी निकली। बेटा, ये घर तुम्हारे अब्बू ने बहुत मेहनत से बनाया है। इनकी मेहनत, ख्वाब और अब यादें हैं यहाँ। अम्मी ने रिसान से समझाया। क्या ख्वाबों और यादों से पेट बढ़ सकता है या पैसा मिल सकता है? माज ने बेजारी से कहा। घर बेचकर बाहर जाऊँगा, अच्छी तरह सेट होकर आपको भी सपोर्ट करूँगा। शाज़िया बाजी की तो शादी हो गई है, लेकिन फ़राह आपी और नाज़िया आपी का फ़र्ज़ बाकी है। आप दोनों बहनें भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं। तेज़ तेज़ बोलता माज सबको बहुत अजनबी और अपने से बहुत दूर लग रहा था। अपने बारे में सोचने लगा, सिर्फ अपनी बात करने वाला, सबसे लातल्लक और अजनबी। और वाकई माज ने घर बेचकर नया छोटा सा घर खरीदा और फिर अपने पासपोर्ट और वीज़े की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। शायद हम माज को छोटा समझते हैं, इसलिए अब इसके बड़े बड़े फैसलों पर हैरान हो रहे हैं। दादी ने पोते की तरफ से सफाई दी थी। फ़राह और नाज़िया चुपचाप सामान पैक कर रही थी। दादी की इस बात पर फ़राह मज़ीद चुप न रह सकी। दादी जान, हम बेटों को सिर्फ लेने का फ़न सिखाते हैं, देने के हुनर से तो नाशना भी ही रखते हैं। फिर जब वो लेने से आगे छीन लेने पर आमादा नज़र आते हैं तो हम सोचते हैं क्या ऐसा क्यों है? फ़राह की आंखों में आंसू थे। अच्छा लिबास, स्कूल, अच्छा खाना, फिर बेहतरीन अच्छी चीज़ हम ही नहीं इन्हीं को देते हैं और इन्हीं का हक समझते हैं। फ़र्ज़ ना इन्हें कोई सिखाता है और ना ही इनसे लेने की कोई बात करता है। वो बेदर्दी से आंसू अपने साफ़ कर रही थी। माजी के बहुत से मनाज़िर वाक़यात निगाहों के सामने फिरने लगे थे। 3 बेटियों के बाद मिलने वाली औलाद नरीना की कदर कीमत सिर्फ इन्हीं को मालूम होती है, जो इस इंतज़ार से गुज़रे हों, इस नेमत के लिए सरापा दुआ बन गया हो। पहले मैं गोद में लूँगी। तीनों बहनों में हर थोड़ी देर बाद जग रहा होता। ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा है, सिर्फ हर बहन का दावा। आखिर दादी अक़वाम मुत्तहदा बनकर आती और अमेरिका बनकर नए माज को अपनी गोद में लेकर इस पर दुआएं पढ़ कर फूंकती और पोतियों को भगाती। जाओ, पहले के बच्चे के सर पर शोर डाला हुआ है। अम्मा, ये तो चिड़ियाँ हैं, इनकी चूं चूं से तो रौनक है। अकबाल साहब इसी वक्त कमरे में दाखिल हुए। बोलते, रहने दे, मेरे घर की रौनक और खुशी तो माज है। ये चिड़ियाँ तो उड़ जाएंगी, फिर वही करेगा चूं चूं। अम्मा की बेजारी पर अकबाल साहब मुस्करा कर देते। तीनों बहनें आम सरकारी स्कूल में जाती, जबकि माज का दाखिला बेहतरीन स्कूल में करवाया गया। इसके जूते, कपड़े हर जगह बेहतरीन होती। बहनें भी अपने राज दलाड़े के वारिस सदके जाती। माज ने भी इन्हें मायूस नहीं किया था। लाडला, मगरूर और थोड़ा सा नखरीला। शायद अकलौते भाई ऐसे ही होते हैं। वक़्त का पंजी उड़ गया। माज ने घर बेच कर अपनी ज़िंदगी बना ली। फ़राह, नाज़िया, अम्मी और दादी के साथ इसी कॉलोनी के छोटे से घर में मुंतकिल हो गई, और यादों का एक लामतनासा ही सिलसिला पुराने घर के बाम दूर के साथ ही रह गया था। नए घर में ये मकीन बड़ी अदासी के साथ दाखिल हुए थे। दादी अम्मा को अपने हाथ से लगाए अमरूद और माल्टे के पेड़ बहुत याद आते। हाथ से लगाए फलों और सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है, वो अक्सर कहती। नादिया को अपने जूले की याद सताती और फ़राह को टीवी लाउंज की खिड़की, यहाँ से लाउंज का मंजर, बारिश में भीगते फूल और पत्ते, इसे इन अंग्रेज़ी नज़्मों और कहानियों की बातों की
طرف لے جاتے جو بچپن میں ابو اس کے لیے لے آتے۔ رنگین تصویری کتابیں جس کے صفحے چکنے ہوتے اور فرا کو ان میں سے ہمیشہ پھولوں اور پتوں کی خوشبو آتی۔ وہ خود کو ان کا مرکزی کردار سمجھتی۔ وہ بہنیں جھولے پہ بیٹھ کر باتیں کرتی اور معاذ کو گود میں لے کر نظمیں گاتی۔ کتنے لمحے وہ جھولے کے ساتھ وابستہ تھے۔ شازیہ شادی کے بعد کبھی کبھار آتی اور اسے کچن یاد آتا، وسیع رزق، انواع اقسام کے کھانوں سے مزید جو ہمیشہ پر حرارت رہتا اور لذیذ پکوانوں کی خوشبو سے لبریز۔ ابو کا دل اور دسترخوان دونوں ہی وسیع تھے اور امی کو انہیں صرف ابو یاد آتے۔ گزرا ہوا وقت، دکھ سکھ باتیں، سب کچھ ایک شوہر کے نہ ہونے سے ان کو اپنی ذات بے حد ہلکی لگتی۔ معاذ کی بے بسی اور بے ادناری تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اب تو اقبال صاحب کی یادیں تھیں اور بس۔ کاش تھوڑا سا وقت ہم دونوں مزید ایک ساتھ گزار سکتے۔ ان سے وابستہ گلے شکوے تو اب کہیں دور گم ہو گئے تھے۔ معاذ کے ڈرافٹ باقاعدگی سے آ رہے تھے، نہ کم نہ زیادہ، بس زندگی گزر رہی تھی۔ فرا اور نازیہ اسکول میں جاب کر رہی تھی، کالونی وہی تھی، سو پرانے پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی رہتی۔ انہی سے معلوم ہوا تھا کہ نئے مکین آ گئے، گھر کی آرائش میں مصروف ہیں۔ نازیہ نے فرا سے کہا کہ کسی بہانے ساتھ والوں کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ٹیرس پر کھڑے ہو کے لان ہی دیکھ آتے ہیں، لیکن فرا نے سختی سے منع کر دیا۔ جو چیز اب پرائی ہو چکی ہے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یادیں، کیا وہ بھی پرائی ہو سکتی ہیں؟ انہیں اونٹتے بسوتے اداس نظر آتے دونوں میں معاذ نے اپنی شادی کی اطلاع دی۔ اس نے وہیں مقیم ایک پاکستانی فیملی کی لڑکی سے شادی کر لی۔ معاذ نے پہلے قدم پر انہیں اتنا دھوکہ دیا تھا کہ اب اس کی بے بسی، بے ادناری دکھ نہیں کرتی تھی۔ سب نے اسے مبارکباد دی، ولیمہ کی بابت استغفار کیا، نیٹ پر شادی کی تصاویر دیکھی جس کی شادی کے انہیں بچپن سے ارمان تھے۔ وہ واٹس ایپ پر نیا نویلا دولہا بن کر بیٹھا تھا۔ بھابی تو میں پسند کروں گی۔ نازیہ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ بڑی نیک مایوں، مہندی، ولیمہ، کتنے پروگرامز بنتے اور ارمان سجتے۔ نہیں دادو، مریم کو پاکستان نہیں پسند، ہم نے یہیں ولیمہ کر لیا ہے۔ معاذ نے محبت بھری نظروں سے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او پاکستانی! فرا نے سوچا مگر بولی کچھ نہیں۔ مریم کا مدار جوڑے میں قدرے نخوت سے بیٹھی تھی اور گابے گابے فرا اور نازیہ پر ایسی نظر ڈالتی جو غیر اہم لوگوں پر ڈالی جاتی ہے۔ فرا اور نازیہ پھیکے دل لے کر ہٹ گئی اور پھر لائٹ چلی گئی۔ پہلی بار انہیں لوڈ شیڈنگ نعمت لگی تھی۔ اماں، میری فیملی میں اضافہ ہو رہا ہے، اب میں مزید خرچہ نہیں بھیج سکتا۔ معاذ نے گنے چنے خرچے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا اور فرا اور نازیہ کے فرائض، دادی کا جیتا جاگتا وجود، امی کی بیماری، یہاں تو پاس رہنے والے فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھائی تو پھر 7 سمندر پار ہے۔ فرا کو اب معاذ سے کوئی گلہ نہ رہا تھا۔ شازیہ بھی میکے کم آتی، نہ پہلا سا استقبال ہوتا، نہ انواع اقسام کے کھانوں سے دسترخوان سجتے۔ الٹا گھر کا مایوس ماحول سے اسے ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیتا۔ ہاں، میں رشتوں کی کوشش کر رہی ہوں۔ دادی کے بار بار استغفار پر وہ جان چھڑا لیتی۔ معاذ کی 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں، بالکل گڑیا جیسی۔ معاذ اور مریم بہت خوش تھے۔ امی اور دادی دعا گو تھیں۔ دیکھیں دادی، چڑیوں کی طرح چوں چوں کرتی ہیں۔ معاذ نے دونوں کو گود میں پیار کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ اگلی بار بیٹا دے گا، بالکل تمہاری طرح۔ دادی نے دعائیہ کہا تو مریم کے چہرے پر اکتاہٹ آ گئی۔ وقت کا سفر جاری تھا، لیکن فرا کے دل میں تو ٹھہر سا لگتا تھا، جبکہ ان کی زندگی سے باہر یہ وقت تو 3 سال میں آگے بڑھ چکا تھا۔ خیالات، رجحانات، ترجیحات اور شاید اقدار بھی۔ فون کال سے پتہ چلتا کہ ان کا کوئی بھائی بھی ہے۔ معاذ کے یہاں پھر بیٹی ہوئی تھی۔ اب کی بار سب کا دل پھیکا تھا سوائے فرا کے۔ اسے معاذ کی خوشی اور اداسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ فون پر رسمی انداز میں بات کرتی تھی۔ کاش اس بار ہمارے ہاں ہی بھتیجا ہوتا، نازیہ نے اداسی سے کہا، اور وہ معاذ جیسا ہوتا۔ ہاں، ویسا ہی خود غرض اور بے حس، فرا نے تلخی سے کہا۔ وہ روز بروز چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نازیہ نے حیرت سے کہا۔ وہ ہمیشہ مثبت اور حقیقت پسند رہی تھی، سو ایسا رویہ۔ مزید 2 سال بیت گئے۔ فرا اور نازیہ اب سینٹر اسکول برانچ میں تھی۔
دادی مزید ضعیف ہو گئی تھی۔ امی کا وقت اب یاد الہی میں گزرتا تھا۔ ان کی دعاؤں کا مہور نازیہ اور فرح تھی۔ ان کے نصیب کھل جانے کی دعائیں ان کے لبوں پہ اٹھتے بیٹھتے رہتی، دعائیں جو ہر وقت سرسبز رہتی ہیں۔ ان کے لیے حصول کی دعائیں اچھے کام کرنے کی چاہیے۔ گھر کی حالت بہتری کی طرف گامزن تھی اور اس کے لیے فرح و نازیہ کی کوششیں تھیں۔ انہی دونوں معاذ کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ سب کی خوشی دیدنی تھی۔ گنی پلکوں والا گول مٹول مائز معاذ کی شکل کا تھا۔ سب گلے شکوے بھلا کر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ارے ایک سے شہر آباد ہو جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے تک عمر دراز ہو، دادی بار بار دعا کرتی۔ معاذ نے انہیں تصویریں بھی بھیجی تھیں۔ نامولود بچے کے ایک ایک لمحے کو قید کیا گیا تھا۔ معاذ کی تینوں بیٹیاں بائک کے ساتھ ہر جگہ پر تھیں، صوفے پر، بیڈ روم میں، پیار کرتے ہوئے ہر جگہ۔ تینوں بہنیں ننھے معاذ کو گود میں اٹھائے ہوئے جولی پر بیٹھی تھیں، ہنستی کھلکھلاتی بہنیں اور بہنوں کی محبت پر نازا ننھا معاذ۔ فرح کتنی دیر یہ تصویریں دیکھتی رہی۔ نازیہ رات کو اپنے کمرے میں لے آئی تو دیکھا فرح کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی۔ یہ تصویر سب سے پیاری ہے نا؟ نازیہ نے محبت سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کی خاموشی پر اس نے استفسار کیا۔ آج میں اسکول واپسی پر پرانے گھر کی طرف گئی تھی، فرح نے آہستہ سے بتایا۔ نئے مکین لان میں کمرے ڈال رہے ہیں، گھر کا نقشہ تو ہی بدل گیا، اب تو وہ چیز پڑھائی ہو گئی۔ تم خود تو کہتی تھی، نازیہ نے یاد دلایا۔ فرح کچھ نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے وہ جھولا وہاں سے اکھاڑ دیا ہے، آج میں نے کھلے گیٹ سے دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم ننھے معاذ کو اس جھولے پر لے کر بیٹھتے تھے؟ اور فرح کی آواز روند گئی، نگاہیں اب بھی تصویر پر جمی تھیں۔ نازیہ نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور پھر فرح کی آنکھوں میں۔ وہ بات کی تہہ میں اتر گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کی ایک ایک لکیر دونوں کی آنکھوں سے نکلی اور ایک دوسرے کے گریبان کو بھگو گئی۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پلیز میری ویڈیو کو شیئر